قرآن ایک زندگی بخش کتاب ہے، لیکن افسوس کہ امت مسلمہ نے اتنے بڑے نسخہ جامع کو، اتنی بڑی دولت کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے بجائے غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ اس کتاب سے رہنمائی نہ لی، اس سے زندگی کے اجالے حاصل نہ کیے، اس کتاب کے نزول کے مقصد کو بالائے طاق رکھ دیا، اس کتاب کے نزول کے مقصد سے غافل ہو گئے۔ اقبال نے کہا تھا نا، تو جاہل صوفی اور قائل ملا کے پھندے میں ایسے پھنسا ہے کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے بس اتنا سروکار ہے کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو یاسین لے کر بیٹھ گیا کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا۔ کاش اس قرآن سے تو نے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ یہ قرآن زندگی دیتا ہے، لیکن تو نے اس سے بھی مرنے کی راہیں تلاش کی، مرنے کی سہولت تو ڈھونڈ لی، لیکن یہ کتاب حیات آفرین ہے، زندگی بخش ہے۔ اس سے تو نے زندگی کی راہیں تلاش کی ہوتی، یہ تمہیں پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچا دیتی، لیکن کیا ہے کہ ایسا نہ ہو سکا۔ ایک قصہ ملتا ہے کتابوں میں کہ ایک بڑے نیک آدمی تھے، کسی نے ان کو گھر میں بلایا، لوگوں نے دعوت کی، تو جب وہ کھانا کھا کر واپس گئے تو گھر والوں نے دیکھا کہ جہاں ڈرائنگ روم میں کھانا لگایا تھا وہاں پہ انہوں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے تو وہ غائب تھے۔ سوچا بندہ تو بڑا نیک تھا، چور تو نہیں ہو سکتا، پر گئے کدھر پیسے؟ شک شبہ غور و غوص۔ پھر ایک بار انہوں نے سوچا کہ چلو اگلی دفعہ دعوت پہ بلائیں گے تو پوچھ لیں گے وہ پیسے کدھر گئے۔ 1 سال بعد انہوں نے بلایا تو پوچھا کہ پچھلی بار یہاں کچھ رقم رکھی تھی، اب وہ نہیں ملی ہمیں، تو ہو سکتا ہے غلطی سے آپ لے گئے ہوں۔ تو وہ بزرگ رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ روئیں نہیں، ہم الزام نہیں لگا رہے، بس پوچھ رہے ہیں۔ تو بزرگ کہنے لگے مجھے غم اس بات کا نہیں کہ تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو، مجھے تو غم یہ ہے کہ تمہارے گھر میں 1 سال سے قرآن نہیں کھولا گیا۔ حیران ہوئے کیا مطلب؟ کہا جو قرآن پڑھا ہوا ہے نا وہ اٹھا کے لاؤ ذرا۔ تو انہوں نے بولا کہ جب آپ مصروف تھے تو میں نے سوچا کہ روز تلاوت کرتے ہوں گے، چلو یہ پیسے میں نے دیکھے ہیں تو قرآن کے غلاف میں رکھ دیے کہ چلو روز چونکہ قرآن کھلتا ہے وہ لے لیں گے یہاں سے۔ تو رونا اس بات کا ہے کہ 1 سال سے قرآن کھولا ہی نہیں گیا۔ دیکھا گیا تو قرآن میں وہ سارے پیسے پڑے ہوئے تھے۔ کیا یہ حال آج نہیں ہو گیا؟ قرآن خوانی ضرور کرواتے ہیں کہ بھئی نیا گھر لیا ہے، نیا کاروبار کھولا ہے، نئی دکان کھولی ہے تو کاروبار کروانا ہے، جلدی لاؤ، مدرسے سے بچوں کو بلاؤ، قرآن خوانی کروانی ہے۔ نیا گھر لیا ہے، جلدی سے قرآن خوانی کراؤ۔ اچھا اب قرآن اچھا سا پیکنگ میں لے آؤ، وہ بھی گھر میں رکھنا ہے۔ تو قرآن کا مقصد کیا بچا؟ کاروبار میں برکت، گھر میں برکت۔ گھر میں برکت یہ ہے کہ قرآن رکھنا ہے، پڑھنا نہیں۔ اگرچہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، لیکن کیا ہے کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس گھر میں قرآن خوانی ہوتی ہے وہ بھی اپنے گھر میں قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، بچے یا محلے کے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، خود وہ بس لوگوں کو اکٹھا کرنے میں اور وہ ان کے مہمان نوازی میں مصروف ہوتا ہے۔ ارے تمہارے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تم اب تو بیٹھ جاؤ قرآن پڑھنے۔ حتیٰ کہ کسی کے مرنے پر جو 40ویں پر بھی وہ قرآن خوانی کرواتے ہیں نا، اس پہ بھی گھر والے لوگ کم ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ محرومی ہے نا، یہ قرآن سے دوری کے نتائج نہیں تو کیا ہے؟ اس پر تمہیں افسوس کرنا چاہیے۔ افسوس کرو، معافی مانگو اللہ سے کہ اللہ نے تمہیں قرآن پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میری اور آپ کی اوقات کیا ہے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، بلکہ مجھے اور آپ کو توفیق ہی نہیں مل رہی اللہ کی طرف سے۔ قرآن کیا ہے؟ پوچھو ان نیک بزرگوں سے، پوچھو صحابہ سے، صالحین سے، کہ جب دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی بات سنے تو قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں، جب دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کریں تو نماز اور دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم دونوں ہی نہیں کرتے، نہ رب سے ہم بات کرتے ہیں نہ رب کی بات سنتے ہیں۔ لیکن ہم دونوں کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ کوئی تعلق ہی نہیں ہم قائم کرتے۔ کرو نا رب سے باتیں، آؤ سب لوگوں سے کرتے ہو نا باتیں، سب لوگوں سے دل کی بھڑاس نکالتے ہو نا سب کے سامنے، تو ذرا رب سے بھی کر کے تو دیکھو۔ لوگوں کو چھوڑو، ذرا رب سے اپنے دل کی بات کرو تو صحیح۔ آج لگاؤ ہاں لو اللہ سے، پھر جو سکون تمہیں ملے گا وہ کہیں